اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے عرفہ کی۔ یہ 9 ذی الحجہ کو ایک ایسی تاریخ ہے کہ اس کا اصل مقصد میں آپ کو بتاؤں تو آج کا دن پورے مومنین کے دلوں کو جوڑنے والا دن ہے۔ لاکھوں کے جمع غفیر کو ایک میدان میں ایک لباس کے ساتھ مولا تعالیٰ جمع فرماتا ہے اور پوری دنیا کے سینوں پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے اسلام کی عظمت و جلال کو دیکھ کر۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کافی سال ہو گئے، میرے مطالعے میں ایک بات آئی تھی۔ یہودیوں کی اپنی کتابوں سے اور ان کے بڑے بڑے حکیموں نے جو مشورے دیے تھے کہ ہم ان کو جتنا بھی منتشر اور بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں پھر یہ مل جاتے ہیں مسلمان، اور ان کو جوڑنے والی چند چیزیں ہیں، اگر ان پر یعنی قدغن لگائی جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ نہیں جڑ سکتے۔ ان کو جوڑنے والی چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو رکھا گیا ہے ابتدائے اسلام سے آج تک۔ اس میں سے اس یہودی عالم نے کہا کہ ان کو ہم پوری محنت کر کے الگ الگ کریں پھر بھی یہ جمعہ کے دن جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جمعہ کا نہ اعلان ہوتا ہے، نہ پرچار لگتا ہے، نہ پوسٹر لگتا ہے۔ کسی ایک کو اتنا فنکشن کرنا ہو تو کارڈ بانٹنے پڑیں گے، اشتہار لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پوسٹر اور اشتہار کے بعد بھی اتنی پبلک نہیں آتی جتنی جمعہ میں آتی۔ یہ جمعہ میں اس طرح سے جمع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو مومنین کے دلوں کو جمع کرتا ہے۔ پوری دنیا ان کے پیچھے ہفتہ بھر محنت کرتی ہے اور مولا جمعہ کے دن ان کے دلوں کو پھر جمع کرتا ہے۔ کاش اگر جمعہ کے اس مقدس وقت کو ہر مسجد کی روح، ہر مسجد کا امام اچھے طریقے سے استعمال کرے تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے کانفرنس اور جلسوں کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے۔ اگر جمعہ کے اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جائے۔ دوسری چیز اس یہودی نے کہا ان کو 1000 ہم ڈیوائیڈ کریں بہت ساری باتوں میں، رنگ میں، نسل میں، نسب میں، مال میں، چھوٹے بڑے میں، لیکن ان کو ایک چیز ایسی ہے جو پوری دنیا کو جوڑتی ہے اور وہ ہے قرآن عظیم کی عربی زبان۔ یا امریکہ میں ہو تو بھی نماز عربی میں پڑھ رہا ہے، ہندوستان میں ہو تو بھی نماز عربی میں پڑھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہو، افریقہ کے صحراؤں میں ہو یا جنگلوں میں ہو، وہاں کے رہنے والوں کی زبان تمہیں اگرچہ سمجھ میں نہ آتی ہو لیکن جب قرآن اٹھائے گا اس کی زبان بھی وہی ہوگی، میری زبان بھی وہی ہوگی جو رسول پاک کی زبان تھی۔ اس زبان سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مومنین کو جوڑ کر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عربی کے خاتمے کے لیے انہوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کثیر مسلمان عربی زبان سے ناواقف ہیں، لیکن اتنی حد تک تو ہے کہ وہ نماز اور سورہ فاتحہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اب اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کچھ نام کے مسلمان ایسے رہ گئے ہیں جن کو قرآن کی ایک سورہ بھی نہیں آتی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو وہ گھر میں مردے رہتے ہیں، زندوں کا گھر ہی نہیں ہے وہ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو یہ عربی زبان سے دور کرنے کے لیے پوری دنیا اسی لیے لگی کہ منتشر کر کے رکھیں، ان کو جوڑ کے ایک دوسرے کو جوڑا نہ جائے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا 1921 اور 1923 کے بیچ میں، اور وہاں پر ترکی میں ایک ریولیوشن آیا، مصطفیٰ کمال باشا اتا ترک نام سے ایک ایسا شخص جو منافق تھا، نام اس کا اسلامی تھا، اندر سے وہ یہودی تھا، اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا ترکی میں تقریباً 650 سال چلنے والی خلافت عثمانیہ جس کے آثار موجود ہیں آج بھی، لیکن اس نے کتنی تیزی سے پوری ترکی کو ماڈرن بنانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ پوری ترکی سے عربی زبان کو ختم کیا، حتیٰ کہ اذانوں پر بھی پابندی لگائی
اور اس نے کہا یہ ہم لوگ سیکولر ہیں، کوئی مذہب اس کے اندر نہیں رہے گا، قرآن پڑھنا ہے تو ترکش زبان میں پڑھو، اذان دینا ہو تو ترکی میں دو۔ اس نے عربی ناموں کو تک بند کر دیا، اسی لیے آج بھی ترکی کے لوگ محمد کو محمد کہتے ہیں، وہ ترکش زبان میں، ان کے نام بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ترکش زبانوں میں رکھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس اتنے ترکی کو اس نے پورے اسلامی ممالک سے پورے طور پر الگ کر کے یورپ میں ڈال دیا، صرف زبان کی وجہ سے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان گرامی وقار، یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک جمعہ کے لیے اور دوسرے عربی زبان کے لیے۔ تیسری چیز اس یہودی نے لکھا ہے کہ ہم سال بھر محنت کریں ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی، ان کو منتشر کرنے کی، لیکن پھر یہ عرفات کے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں۔ یہ جو عرفات کے میدان کا جمع غفیر ہے، یہاں ایک دیکھنے کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام یہاں کھل کر کے نظر آتا ہے، اور جس سے میں نام تک نہیں پوچھ سکتا لیکن اس کو بھی میں اپنی ہی طرح لباس میں دیکھتا ہوں۔ یہ وہ منظر ہے جو پورے اسلام کی آفاقیت کو وہاں پر ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کسی ایک گاؤں کا مذہب نہیں بلکہ پورے عالم کا مذہب ہے، پورے کائنات کا یہ دین ہے جو اس میدان میں جمع ہو کر کے اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت عرفات یہ لوگوں کے دلوں کو جمع کرنے کا دن ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ کے سامنے حاضر آیا، ویسے بھی تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج ایک ایسا عظیم دن ہے، عرفات کا دن بھی اور جمعہ بھی ہے، اس کو بہت ہی مقدس ترین دن کہا گیا ہے۔ کیوں نہ میں اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ آخری حج ہی بیان کروں جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تھے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کے سفر کو بھی سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح حج فرمائے، کتنے حج کیے، حج میں کیا کیا کیا، یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ ہم ایسے ویسوں کی ٹریول ہسٹری دیکھتے رہتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک ایسا دستور مرتب کیا گیا ہے اس حج کے سفر میں کہ اس وقت تک پوری دنیا میں لا اور قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے قوانین مرتب کر کے اپنے خطبے میں بیان کر دیے، ہوا یہ کہ میں شروع سے عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں جیسے الفاظ آئے ہیں اسی کی تھوڑی تشریح کے ساتھ عرض کروں گا۔ مفہوم حدیث، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے ایک معمر صحابی، کافی عمر دراز صحابی تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج کیسا ہوا، آپ ذرا بتائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا، وہ صحابی رسول تھے جو اس سفر میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، یہ کل 10.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہو چکی تھی، آپ نے ہجرت فرمائی، اور 63 سال کی عمر پاک میں آپ کا وصال پاک ہوا۔ یہ جو 10-10.5 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج فرمایا، اور اسی کو پہلا حج اور آخری حج کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمام احادیث کی کتب میں موجود ہے، شروع سے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال نہیں بلکہ 9واں سال آیا، آپ کی ہجرت کا 9واں سال۔ ابھی بھی ہماری جو تاریخ ہے وہ ہجرت ہی کی تاریخ چلتی ہے۔ اس وقت اب جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، ہجرت کو 1441 سال ہو چکے۔ آپ 2020 تو یاد رکھتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری تاریخ بھی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اسلامی تاریخ ہجرت سے چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال تھا، 9 سال ہو گئے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ یہ بات ایسی پھیلی، پورے عرب میں پھیل گئی، جہاں جہاں صحابہ تھے سب کے سب کوچ کر کے مدینے میں جمع ہو گئے، سارے آ گئے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہم رکاب ہونا چاہتے تھے، ہم سفر ہونا چاہتے تھے۔ اور صحابہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی سفر وہ چھوڑتے نہیں تھے، سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شرف ضرور حاصل کرتے۔ تو سب جمع ہونا شروع ہوئے، تو جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں صحابہ کی تعداد اس وقت جو سب جمع ہوئے، صرف ایک مہینے کے اندر وہ 1,14,000 لوگ جمع ہوئے، اور بیہقی اور دیگر روایات میں ہے 1,48,000، ایک روایت میں 1,24,000، مختلف ہے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ جمع ہوئے۔ ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا، جمعرات کا دن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف تشریف لا کر ظہر کی نماز پڑھائی اور سب سے کہا سفر کا ارادہ کر لو اور کوچ کر جاؤ، سب ساتھ نکلو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1,24,000 صحابہ اور آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی تھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام زوجات جتنی امہات المومنین وہ ساتھ تھیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند جانور بھی اپنے ساتھ لیے ذبح کرنے کے لیے، اور یہ قافلہ نکلا مدینہ طیبہ سے۔ مدینے والوں کے لیے جو میقات ہے اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، وہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آج کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے باہر مسجد بنی ہے، ایک مسجد ابیار علی، جہاں پر میقات مدینہ طیبہ کی شروع ہوتی ہے، اور حرم کی بھی، حرم مدینہ کی باؤنڈری بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی اونٹنی آپ کے ساتھ تھی، قصوہ جس پر آپ سوار تھے، اس جگہ پر تشریف لا کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نمازیں ادا کی۔ مقام بیدا ایک اونچی پہاڑی ہے، وہاں پر تشریف لائے اور سارے صحابہ کو کہا کہ بلند آواز سے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بلند آواز سے تم پکارو گے، جو تمہارے آس پاس درخت پتھر پہاڑ موجود ہیں، قیامت کے دن یہ تمہارے لبیک کی گواہی دیا کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی لبیک پکارا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہاڑی کے اوپر سے، تو میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے سب صحابہ اکرام کے سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، سب احرام میں ملبوس ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احرام کس نے پہنایا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مل دیا، اور اس کے بعد احرام کے 2 کپڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سلے ہوئے سفید رنگ کے اور بغیر کسی رنگے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہبند پہنی اور ایک اوپر سے چادر جس کو ہوتا ہے، چادر جس کو کہتے ہیں، یہ ڈال لی، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ قافلہ نکل پڑا۔ وہ کیا سما ہوگا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قصبہ پر موجود ہیں، اور اس میں سے ہزاروں پیدل بھی تھے، ہزاروں سوار بھی تھے، اور سب اس قافلے میں چل رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں چاہے ہم قافلے سے جتنی بھی دور جاتے، نظر اس قافلے پر پڑتے تو پہلی نظر میرے آقا پر ہی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے میں اس طرح نظر آ رہے تھے کہ کسی صحابی کو حضور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ وہ جس طرف سے بھی اپنی نگاہیں اٹھاتا تھا ایسے ہی لگتا جیسے رات کے وقت ہم چل رہے ہوں تو چاند کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ جہاں آپ کھڑے ہیں آسمان پر نظر اٹھائی تو چاند سامنے نظر آیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جہاں پر سے بھی نظر اٹھائی ہمیں ایسا لگتا تھا یہ آفتاب رسالت مہتاب نبوت ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس چاند کی کرنوں کے سائے میں یہ صحابہ چلتے رہے۔ یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تک کا یہ تقریباً 9 دن کا سفر بتایا گیا ہے۔
اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شروع کے ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مقام ذی طوا وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے اپنے قافلے کو اتارا اور پھر وہاں پر غسل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور سارے صحابہ سے کہا کہ یہاں پر غسل کر لو، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے غسل کی جگہ ہے۔ اب وہ صحابہ کیسے تعلیم لے رہے تھے ہر ایک عمل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرما کر پھر باب السلام، ان نجدیوں نے اس دروازے کو ابھی پورا کا پورا انڈر گراؤنڈ کر رکھا ہے، باقی اپنے باپ داداؤں کے نام پہ بڑے بڑے گیٹ بنائے ہیں۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، باب الملک فہد، باب الملک عبدالعزیز، باب ملک عبداللہ، یہ سب بادشاہوں کے نام پر آسمان چھوتے ہوئے عمارتیں یعنی بڑے بڑے میناریں بنا کر گیٹ لگائے ہیں، اور جس دروازے سے میرے مصطفیٰ داخل ہوتے تھے اس کو انڈر گراؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ باب السلام ہے جس میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرم میں داخلہ ہوتا تھا، اور اسی کے بغل میں باب النبی بھی ہے، وہ اتنا ہے جیسے ہماری مسجد کا دروازہ سمجھ لیں، اتنے بڑے حرم کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ۔ یہ کیا ہے؟ محبت نبی ہو سکتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں جانے کے بعد ہر مسلمان کو اپنے نبی کے نشانات نظر آئیں، نہ کہ ان بادشاہوں کے جو چور اور ڈکیت تھے اور کسی طرح سے ظلم و جبر کے ساتھ یہ تخت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے نشانات کیا معنی رکھتے ہیں؟ انتظار کرو، یہ بھی سب نام ختم ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ کوئی دوسرے نام اللہ تعالیٰ وہاں بتائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی مقام ذی طوا سے غسل فرما کر مکہ مکرمہ کے محلے میں داخل ہوئے، جب آپ کے خاندان بنو ہاشم کو خبر ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو پورے مکہ کے جو آپ کے بنو ہاشم کے خاندان تھے، ہاشمی، سارے بچے جوان سب دوڑے دوڑے میرے آقا کی استقبال کے لیے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی والہانہ محبت سے کچھ بچوں کو اپنے اونٹ کے سامنے بٹھایا، کچھ کو پیچھے بٹھایا، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر لدے ہوئے سامان سے لٹکتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس دروازے پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کر اتر گئے، جس کو باب السلام کہا گیا ہے۔ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ کا داخلہ جو ہوا، صحابہ سب اس واقعے کے گواہ ہیں۔ یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی حکایت بیان کر رہا ہوں، وہ صحابی بیان کر رہے ہیں حضرت امام باقر کو۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اندر قدم رکھا یہ پڑھا، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام، جو آج ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھ کر اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے پاس آئے، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں سب کے جسم وہیں کے وہیں ساکت ہو گئے کہ کافی زمانے کے بعد حرم کعبہ میں کچھ صحابہ کو داخلہ ملا تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا، لیکن یہ حج کے لیے جو آئے تھے یہ بڑی شان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے، اور آپ کی داڑھی مبارکہ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہوئے صحابہ نے دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند ہاتھ اٹھائے اور دعا یوں کرنے لگے، جئت الیک حاربا یا اللہ۔ یہ الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر میں تیرے دربار میں آیا ہوں۔ اے مسلمانوں بتاؤ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی؟ وہی جو چٹائی چھال کھجوروں کے چھال سے بھری ہوئی، اور وہی تکیے اور چند مشکیزیں، مٹی کی ہانڈیاں، اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی دنیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا محل چھوڑا تھا؟ کتنی جائیدادیں چھوڑائی تھی؟ مختصر سی دنیا تھی، اس کے باوجود بھی میرے آقا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں پوری دنیا چھوڑ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، میں ہاربن کہتے ہیں بھاگ کر کے آیا ہوں۔ جب بندہ کسی چیز میں امن لینے کے لیے بھاگ کر آتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں عرض کرتے مولا کی بارگاہ میں، اے مولا دوبارہ اس چیز میں ہمیں نہ داخل فرما۔ اب حرم پاک میں جب داخل ہوئے تو یہ زوال کا وقت تھا، یعنی ظہر کے وقت کے قریب کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب ظہر کا وقت ہوا آپ نے پہلی نماز وہاں پر ادا کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے کنارے حجر اسود جو لگا ہوا ہے
اس کو جا کر کے آپ نے بوسہ دیا اور اس کے بعد اپنا طواف شروع کیا، اور سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں تھے۔ 7 چکر خانہ کعبہ کے طواف کے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت کعبہ بھی رشک کر رہا ہوگا کہ بت خانے سے اور صنم خانے سے جس نے مجھے آزاد کرایا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج 1 لاکھ سے زیادہ اپنے پروانوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔